حضرات محترم، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فضل کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے لیے بے شمار ملائکہ عبادت میں مصروف ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں تو کوئی سجدے میں ہے، لیکن مسلمان نمازی کی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ وہ تمام ہی ارکان نماز ادا کرتا ہے، یعنی کہ نماز کی تمام ارکان کو ادا کرتا ہے۔ لہذا فرشتے بھی نمازی کو حیرت سے تکتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام و گناہ اور ممنوعات شرعی سے نہیں بچتے؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بجاتے اور سنتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری اور لوگوں کی حق تلفی، سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنا پیارا پیارا چہرہ، جس پر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانی پیدا فرمائی ہے، اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی موجود ہے، مجھے خوب پاس چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ پھر بھی ہم نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس محبت کی نشانی کو نوچ مونڈ کر گندی نالی تک میں بہا دینے سے گریز نہیں کرتے، حالانکہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا یہ دونوں حرام ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان یقیناً قطعاً حق ہے، نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوڑتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، اس کے حرام کھانے والا، فلموں
کا عاشق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودوں اور آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح داڑھی منڈا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھ لیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لیں۔ اگر با طہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری و باطنی سنتوں اور آداب کو ملفوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کی برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں آلودگیاں دور ہو جائے گی، اور ہم باشرف باریش ایک نیک صورت نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ بن جائے گا۔ سنتیں ہم عام کریں، دین کا ہم کام کریں۔